اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ رجب المرجب کے بعد بہت ہی عظیم اور بابرکت مہینہ ماہ شعبان، ایسا مہینہ کہ جو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو شعبان کی ابتدا ہو چکی ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب آپ کی بارگاہ میں ماہ شعبان کے فضائل کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا، یہ شریف مہینہ ہے اور میرا مہینہ ہے۔ حاملان عرش اسے بزرگ سمجھتے ہیں اور اس کی قدر جانتے ہیں۔ اس مہینے میں ماہ رمضان کے لیے مومنین کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور بہشتوں کو سجایا جاتا ہے۔ اسے شعبان بھی اسی لیے ہی کہا جاتا ہے کہ اس میں مومنین کا رزق زیادہ ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اعمال 70 مرتبہ 2 گنا ہو جاتے ہیں، بدیاں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، حسنات قبول ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر فخر و مباحت کرتا ہے اور اپنے عرش سے روزہ داروں اور عبادت گزاروں کو دیکھتا ہے اور ان کی وجہ سے اپنے عرش کے حاملین پر فخر و مباحت کرتا ہے۔ بابرکت مہینہ ہے، خدا کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان المعظم کے اعمال 2 قسم کے اعمال ہیں، اعمال مشترکہ اور اعمال مخصوصہ۔ اعمال مشترکہ وہ اعمال ہیں جو ہر روز آپ بجا لائیں گے، اور اعمال مخصوصہ جو ہر دن کے علیحدہ ہوں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اعمال مشترکہ بھی آپ تک پہنچائیں اور اعمال مخصوصہ بھی ہر روز آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے۔ اعمال مشترکہ میں سے ہر روز 70 مرتبہ کہیں استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ دوسرا عمل اعمال مشترکہ میں سے ہر روز 70 مرتبہ کہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ تیسرا عمل اس کا یہ ہے کہ صدقہ کریں، اگرچہ وہ نصف خرمہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے خدا اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے گا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کا بہترین عمل استغفار ہے، اور اس مہینے میں 70 مرتبہ استغفار کرنا گویا دوسرے مہینوں میں 70,000 مرتبہ استغفار کرنے کے برابر ہے۔ پورے ماہ شعبان میں 1000 مرتبہ کہیں لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ اس ذکر کا بہت زیادہ ثواب ہے، جس میں سے ایک جز یہ ہے کہ جو شخص مقررہ تعداد میں یہ ذکر کرے گا اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اب آپ کی خدمت میں اعمال مخصوصہ بیان کرتے ہیں 2 شعبان المعظم کے اعمال۔ مولا متقیان نے نبی اعظم سے ماہ شعبان المعظم کے روزوں کے بارے میں پوچھا کہ ماہ شعبان کے روزوں کا کیا ثواب ہے، تو نبی اعظم نے ایک طولانی حدیث بیان فرمائی جس میں فرمایا کہ جو شعبان میں 1 روزہ رکھے گا تو خداوند متعال اس کے لیے 70 نیکیاں لکھے گا اور ہر نیکی 1 سال کی عبادت کے برابر ہوگی۔ اور فرمایا جو شعبان میں 2 روزے رکھے گا اس کے ہلاکت میں ڈالنے والے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہر دن کے روزے کا ثواب علیحدہ بیان کیا جو ہم ہر روز بیان کرتے رہیں گے۔ اب بڑھتے ہیں دوسری ماہ شعبان کی رات کی نماز کی طرف۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ماہ شعبان کی دوسری شب میں 50 رکعت نماز ادا کرے، یعنی 25 نمازیں، یعنی طریقہ کیا ہے، 2 کر کے 25 نمازیں پڑھیں گے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 3 سورے 1 مرتبہ تلاوت کریں تو خدا اپنے فرشتگان کرامن کاتبین سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کے اب گناہ نہ لکھنا یہاں تک کہ 1 سال مکمل ہو جائے۔ پروردگار اس کی عبادت کے اعتبار سے اسے اہل آسمان و زمین سے بہتر قرار دیتا ہے۔ پروردگار اسے انبیاء کے راستے پر چلنے والوں میں سے قرار دیتا ہے۔ یہ شب دوم کی عبادت کی توفیق نہیں مل سکتی کسی بدکار کو، منافق کو، فاجر کو۔ فضیلتیں اس سے بہت زیادہ ہیں جو بیان کی گئی۔